يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا كاشف الكروب يغفر ذنبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمین۔ پالنے والے تمام برادران کی عبادت قبول فرما۔ جتنے زائرین امام رضا اور طلباء کرام اس بابرکت محفل و مجلس میں موجود ہیں، تمام کے آباء و اجداد کے حال پہ رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ جتنے محبان اہل بیت اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، انہیں امام رضا کی شفاعت نصیب فرما۔ بلخص حاضرین مومنین کے جو مرحومین ہیں، میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ کنارے امام رضا بیٹھے ہیں، امام رضا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، پالنے والے ہمیں امام زمانہ کے پر انور نور کی زیارت نصیب فرما اور ان کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين، صلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلاة أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، زائرین امام رضا علیہ السلام اور محصلین علوم آل محمد، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، شب شہادت بھی ہے، حسین کے وکیل کی مسائل کا ایک جملہ بھی پڑھنا ہے، اور چونکہ آپ امام رضا کی نگری میں آئی ہیں، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ جب آئیں
بلکہ اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء، اگر دنیا کے غم، دنیا کے دکھ، دنیا کے مصائب اگر تیرا احاطہ کر لیں تو مصائب میں گر جائے اور تیرا دل رونے کو کرے تو مولا فرماتے ہیں دنیا کے غموں پہ نہ رونا، میری جد مظلوم پہ رونا۔ سائل سوال کرتا ہے مولا وجہ کیا ہے کہ تمام مصائب کو بھول کر اپنی آپ کی جد مظلوم پہ رویا جائے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، فرماتے ہیں میرے جد مظلوم کو ایسے ذبح کیا جیسے لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے۔ جب بھی میری زیارت پہ آئیں سب سے پہلے مجھے اپنے جد مظلوم کا پرسہ دیں۔ روایت کہتے جب بھی محرم کا چاند قریب آتا تھا ہر امام کے چہرے پہ دکھوں اور غموں کے اثار نمودار ہوتے تھے۔ جب امام رضا کے درمیان صحابی بیٹھے ہوتے تھے محقق علماء نے جو کچھ لکھا ہے، اور جب امام کے چہرے پہ پریشانی دیکھتے کہتے مولا خیریت ہے؟ فرماتے تو نہیں جانتا محرم کا چاند قریب ہے، ہمارے اجڑنے کا موسم آ گیا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ فرزند بطول کو، فرزند زہرا کو کربلا کو پرسہ دینے کے لیے گھر سے چلے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب کسی کا کوئی قضیہ ہو جائے، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، شرفاء جاتی ہیں اظہار تعزیت کرنے کے لیے، پرچانے کے لیے۔ میرے محترم اس وقت ہم نہیں تھے کہ سید سجاد کو اپنے بابے کا پرسہ دے دے۔ جتنے بھی شیعہ گزر چکے ہیں وہ خوش نصیب ہیں جو ائمہ کے دور میں رہے۔ ہر شیعہ نے جا کر اپنے امام کو اس کی خدمت میں کربلا کی تعزیت پیش کی۔ ایک جہت سے جو ہم ہیں، ایک لحاظ سے ہم تھوڑے بد نصیب ہیں۔ کیسے کہ فرزند بطول بھی موجود ہے لیکن پردہ غیبت میں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ظہور فرمائیں اور ان کے محضر میں جا کر امام کو پرسہ دیں کہ مولا ہم بھی آپ کے جد کے عزادار ہیں، اپنے وقت کے امام کو ہم پرسہ دے سکیں۔ لہذا دعا مانگنی چاہیے کہ وارث کربلا جلد ظہور فرمائے اور کربلا والوں کے انتقام لے۔ جن برادران کی خواہش اور حسرت ہے کہ میں امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوں، بلند صلوات پڑھیں۔ مومنین کرام آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ فی ہدایہ تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ بتوسط مجالس سینکڑوں مرتبہ اس آیہ کی تلاوت آپ سماعت فرما چکی ہیں، جس کو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و بشر کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن اگر آپ تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں تو مفسرین مذہب اہل بیت نے یعبدون کی تعریف یعرفون سے فرمائی ہے۔ اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے جن و بشر کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں، وہ میری معرفت حاصل کریں، انہیں پتہ چل جائے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، رازق کون ہے، مرزوق کون ہے، جابر کون ہے، مجبور کون ہے، تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اور حدیث قدسی بھی اس سے مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے اندر ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری معرفت اور پہچان ہو۔ میں اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق فرمایا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ پوری حدیث تلاوت کر دوں۔ حدیث قدسی آواز قدرت آ رہی ہے لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں لولا علی لما خلقت، اگر علی کو نہ بناتا تو اے میرے حبیب تیرا نور بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ جالب ہے لولا انت،
فرمایا میں نے آپ کو خلق کیا، کائنات کو تیرے لیے خلق کیا، علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر بطول کو نہ بناتا ہے مصطفیٰ، نہ تیرا نور بناتا نہ مرتضیٰ کا نور بناتا۔ یہ حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے آل محمد کے گھرانے کو خلق فرمایا اپنی معرفت اور پہچان کے لیے۔ مومنین، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار، توجہ ہے میری طرف، اول العلم معرفت الجبار، آغاز علم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ امیر المومنین علی فرما رہی ہے اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز اور ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ علم کی ابتدا معرفت پروردگار، دین کی ابتدا معرفت پروردگار۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر معرفت پروردگار نہیں ہے، نہ تو اس نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، نہ ہی اس نے دین کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ علم اور دین کی دہلیز پہ جانے کے لیے معرفت پروردگار ضروری ہے۔ مومنین، یہ معرفت رب اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ اتنی جلد حاصل ہو جائے۔ جتنا مشکل پیپر ہوتا ہے اس کا معلم اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جسے کہا جاتا ہے، پاکستان میں آپ نصاب سے واقف ہوں گے، اگر میتھ کا نصاب ہے، اگر معرفت رب کا سبجیکٹ اتنا آسان ہوتا تو اس کی پہچان کرانے کے لیے میرے خیال میں ذہین تھکے ہوئے اور نیند آ رہی ہے۔ اگر معرفت پروردگار کا یہ پیپر مضمون آسان ہوتا تو اس کی تبلیغ اور ترویج کے لیے علی اور علی کے 11 بیٹے معلم بن کر نہ آتے۔ یہ اتنی معرفت رب آسان بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی سے ایک شخص نے پوچھا یا علی آپ کا رب کہاں ہے؟ فرمایا وہ جگہ تو بتا دے جہاں وہ نہیں ہے۔ یا علی آپ کا رب کہاں ہے؟ فرمایا وہ جگہ تو بتا دے جہاں وہ نہیں ہے۔ پھر کہتا یا علی آپ کا رب کہاں کب سے ہے؟ فرمایا وہ زمانہ تو بتا دے جب وہ نہ تھا۔ نہ کوئی زمان میرے رب سے خالی ہے، نہ کوئی مکان میرے رب سے خالی ہے۔ اور نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین علی کو مخاطب ہو کر فرمایا یا علی لولا نحن معرف اللہ، اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت دنیا والوں کو نہ ہو سکتی۔ لولا نحن معرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی۔ ولولا اللہ ما عرفنا، اگر خدا کی ذات نہ ہوتی تو ہماری پہچان نہ ہوتی۔ اور امیر المومنین علی کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر خدا کی ذات چاہتی اپنی معرفت اپنے بندوں کو کرا سکتی تھی۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا چاہتا بغیر انبیاء کے، بغیر رسول کے، بغیر ائمہ کے اپنی معرفت وداؤٹ اینی انٹرول، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی سپیس کے، خدا ڈائریکٹ اپنی معرفت کرا سکتا تھا۔ لیکن نبیوں کا سلطان امیر المومنین علی کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے اللہ نے اپنی معرفت خود نہیں کری بلکہ جعلنا ابوابہ بصیرتا، خدا نے اپنی معرفت کے لیے قیامت تک پوری دنیا والوں کو ہمارے گھرانے کا محتاج بنا دیا۔ کوئی بندہ اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پہلے ان کے دروازے پہ نہ آئے۔ معرفت پروردگار اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک پہلے معرفت مرتضیٰ اور معرفت مصطفیٰ حاصل نہ ہو۔ پاک پیغمبر کی وہ لمبی چوڑی حدیث جس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم جناب ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، پاک پیغمبر کی خدمت میں اذا داخل علینا علی بن ابی طالب، یہ اچانک ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین علی اندر داخل ہوئے۔ جب علی کے چہرے پہ پاک پیغمبر کی نظر پڑی، نبی کا چہرہ مسکرا اٹھا، اٹھ کر اپنے بھائی کا استقبال کیا، علی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سلمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں سلمان تو جانتا ہے، جناب سلمان کی طرف سے بھی اور جناب ابو ذر کی طرف سے بھی یہ دونوں
خدا تک پہنچنے والے عظیم دروازے کا نام علی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں خدا تک جاؤں، بہت شیرازی ایک مقرر تھا، قبلہ یا شاہ صاحب پڑھتے تھے، وہ تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص نے آ کر سوال کر دیا کہ ساری زندگی پاک پیغمبر کی خدمت میں جبریل امین کتنی مرتبہ ہے؟ اس نے کہا کہ 12,000 دفعہ۔ پھر وہ اچانک سوال کرتے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے امیر المومنین علی پیر کے پیر میرے مولا کی شان میں کتنے مرتبہ جبریل آیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہتا ہے کہ علی کی خدمت میں 24,000 دفعہ آیا۔ کہتے ہیں نبی کی خدمت میں 12,000 اور علی کی خدمت میں 24,000۔ روایت پر کرتے ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں، نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب بھی کوئی شہر میں آنے کا ارادہ کرتا ہے تو دروازے سے آتا ہے۔ جب بھی جبریل آتا تھا آتے بھی علی سے، جاتے بھی علی سے۔ علی کا دیدار کرتا تھا، علی کا جلال دیکھتا تھا، علی کا جمال بھی دیکھتا تھا۔ اور مومنین مذہب اہل بیت رکھنے والے طلباء کرام برادران علماء، آپ کی خدمت میں جسارت نہ ہو، ہم فخر کرتے ہیں معرفت پروردگار پر۔ کیوں کہ ہم نے معرفت انہی سے لی ہے جن کو خدا نے پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے۔ ہم نے معرفت رب کسی عام سے نہیں لی ہے بلکہ اس گھرانے سے لی ہے جس کو خدا نے پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے۔ پوری دنیا کا معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد والے محمد کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، دنیا نے دھوئیں کو دیکھا تو آگ کا یقین کیا، قدموں کے نشانات دیکھے تو چلنے والے کا پتہ چلا۔ دنیا کا معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد والے محمد کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کی معرفت کا انداز کیسے بدلا ہوا ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں الہی لولا انت، اگر تو نہ ہوتے میں کیسے پہچان سکتا کہ کائنات میں خالق کون ہے؟ تیری ذات نے تیرے تک پہنچنے کے لیے میری رہنمائی فرمائی۔ اور روز عرفہ کالج امام حسین کی آپ دعا پڑھیں گے، معرفت رب کا چھلکتا ہوا سمندر اپنے رب کو مخاطب ہو کر مظلوم کربلا فرما رہی ہیں کیف الہی کیف یستدل علی بما هو فی وجودہ مفتقر الی۔ پالنے والے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، چاند تارے سورج انسانات حیوانات نباتات جمادات اجماوات، ہم نے مخلوق کو دیکھا، سمندر کو ٹھاٹھے مارتا دیکھا، کہا جب مخلوق اتنی عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا۔ یہ جو مخلوق سے خالق کو پہچانتے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ کیف یستدل علی بما هو فی وجودہ مفتقر الی، وہ ذات تیرے وجود کی خبر کیسے دے سکتی ہے جو اپنے بننے میں تیری محتاج ہے؟ عمل غیر کا من ظہور ولیس لک، تیرے غیر کے لیے ظہور ہے اور تیرے لیے ظہور نہیں ہے۔ متا ابتتا تاج دلیل یدل علی، پالنے والا تو غیب ہی کب ہوا ہے کہ تیرے تک پہنچنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ سید شجاع فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں۔ اٹھا نہج البلاغہ جب ظالم یمانی امیر المومنین علی کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے یا علی حل رأیت ربک، مولا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارا، ظالم علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ خبردار کسی شک و رائے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، وہ ذات ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی بلکہ ایمان کی حقیقتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اسے بدن کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اسے ایمان کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مومنین پوری دنیا کے معرفت رب کا انداز اور ہے۔ میں جلدی مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو نتیجے تک لے جاؤں، اور ایک جملہ مسائب کا بھی میں نے پڑھنا ہے۔ محمد و آل محمد کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا، آل محمد نے خالق کو خالق کی عظمت سے پہچانا، رب کو رب ہونے سے پہچانا، خالق کو خالق ہونے سے پہچانا۔ اب یہ معرفت مخلوق اور معرفت محمد و آل محمد میں فرق کہاں پیدا ہوا؟ دوستو، جنہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، وہ مخلوق وہ خلقت
خالق کائنات سے بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں بنتی رہی انہوں نے خالق کو خالق ہونے سے پہچانا۔ اور حسین ابن علی اپنے رب کا تعارف کرانے کے لیے کربلا کے لگ و دک صحرا کی طرف چلی، تاکہ دنیا والوں کو حسین بتا سکے کہ ہمارا خالق کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارا گھرانہ کتنا توحید پرست ہے، ہم کتنے خدا کے چاہنے والے ہیں۔ کینیڈین پریزیڈنٹ ایک صدر گزرا ہے، اپنے برادران طالب علموں کی خدمت میں، زرین امام رضا کی خدمت میں آخری جملہ اور ایک مسئلہ۔ میرے محترم، ایک کینیڈا کا پریزیڈنٹ گزرا ہے جس کا تاریخ میں ذکر ہے کہ وہ ان کا صدر ہے جس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اس کا آج بھی ڈھانچہ انہوں نے اپنے میوزیم میں عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے کہ ہماری تاریخ صدور میں نے یونیورسٹی لائف میں اپنے لائبریری میں اس کتاب کو پڑھا تھا، اس واقعے کو۔ یہ وہ صدر ہے جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، آج بھی اس کو وہ سٹیچو موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو 2 مرتبہ صدر الیکٹ ہوا، اسلام قبول نہ کیا، مصر الازہر یونیورسٹی کی طرف کیا، بڑے بڑے مسلم سکالر سے تیری ملاقات ہوئی مگر اسلام قبول نہ کیا، آخری عمر میں تجھے اسلام کے اندر کیا نظر آیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے اسلام کا بڑا بہور مطالعہ کیا، مسلمانوں کی جنگیں پڑھی، ان کے حکمرانوں کے حالات زندگی پڑھے، سب کچھ میں نے اسلام میں دیکھا پڑھا جو کچھ موجود تھا۔ کہتا تھا کہ میرا دل مطمئن نہ تھا، نہ دل مطمئن ہوا، نہ میں نے اسلام کو قبول کیا، نہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں اسلام کی ایک مختصر ترین جنگ جو 8 گھنٹوں پہ مشتمل ہے نبی نے نہیں لڑی تھی، نبی کے نواسے حسین نے لڑی۔ کہتے ہیں میری نظر میں اجرکم علی اللہ، اسلام کی یہ مختصر ترین جنگ، کہتے ہیں یہ جنگ باقی جنگوں سے مختلف تھی۔ جب اس کا نانا لڑنے جاتے تھے اصحاب کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آتی اس رسول کی بیٹیاں جو آدھ رات کے وقت نانے کی زری پہ جاتی تھی، خدا جانے حسین کی مجبوری کیا تھی، اتنے عزت والے پردہ دار ساتھ لے کے چل پڑا۔ وہ کہتا ہے حسین مدینے سے نکلے، میرا شوق بڑھتا گیا، میں نے کہا کہ دیکھو کہ حسین کرنا کیا چاہتا ہے۔ اتنے غیرت مند پردہ دار ساتھ لے کر یہ کربلا کے لگ و دک صحرا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، حسین کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ برادران لوگ کہتے ہیں کہ وہ موقع آ گیا کہ جب حسین مکے پہنچا ہر کوئی حج پڑھ رہا تھا۔ یہی موسم تھا نا کہ آج حاجی حج کے لیے جمع ہے، ہر کوئی حج پڑھ رہا تھا، وارث کعبہ کو ودا کر رہا تھا۔ جو کعبے کا وارث تھا نا وہ کعبہ چھوڑ کے جا رہا تھا اور خانہ خدا کی طرف مڑ کے حسین دیکھتے بھی تھے اور رو رو کر کہتے تھے خانہ خدا تو گواہ رہنا، اجرکم علی اللہ، تو گواہ رہنا۔ ہر کوئی حج پڑھ رہا ہے۔ میرے محترم، میرے برادران، ہو سکتا ہے حسین سے زینب نے پوچھا ہو حسین ایک ہی دن تو رہ گیا ہے، حج پڑھ کر چلے جائیں گے؟ ایک یقیناً پوچھا، ایک ہی جواب دیا، کہتا ہے بہن لوگ حاجیوں کے لباس میں تیرے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، میں دین کا وارث ہوں، میں نہیں چاہتا حرمت کعبہ پامال ہو جائے۔ حج کے اعلان کو عمرے میں بدلا۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین کا جب اس نے حسین نے مکے کو چھوڑا، حج کو چھوڑا، کہتے ہیں کہ میرا اشتیاق بڑھ گیا۔ دیکھو کہ حسین کس کو راضی کرنے جا رہا ہے، حسین کا مقصد کیا ہے، حسین پہنچنا کہاں چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ حسین کا سفر آتا رہا۔ یہ جملہ اس روایت میں نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے اس کو شامل کر رہا ہوں، روایت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مقام بھی آیا جب حر نے آ کر لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، جب حر نے حسین کے لشکر کو روکا، شیعہ روایت کے لفظ ہیں تو محفل میں
روئی۔ پہلی دفعہ دیکھا کہ میرے بھرا بھائی کا راستہ روکنے والے اجرکم اللہ 1000 گھوڑے سوار، تلواریں، نیزے، جب حسین کا راستہ روکا نا تو حسین نے کہا سکلت کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تیری جرت ہوئی، تیری جرت ہوئی ایک عام فوجی کی اہانت ہو جائے، توہین ہو جائے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ جرنیل ہے، 1000 فوجی ساتھ ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے پہ نیزے لگ رہی ہیں، اس کا خون کھولا مگر خاموش رہا۔ کہتا ہے حسین اگر پورے عرب میں کوئی مجھے یہ گالی دیتا میں ویسے جواب دیتا، لیکن کیا کروں میری زبان گنگ ہو گئی ہے، کیا کروں تیری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ حسین میں جرنیل ہوں، میرے ساتھ فوجی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ویسا جواب دیتا، کیا کروں تیری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور شیعہ روایت کے لفظ ہیں، زہرین امام رضا روایت کے لفظ ہیں کہ جب حر آیا اس کا بدن کانپ رہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، ہاتھ میں رسیاں پہن کر آیا، اور جب مظلوم کربلا کے پاس آیا حسین نے گلے سے لگایا اور رو کے کہتے ہیں حر ایک ارمان ہے، جب دشمن بن کے آیا تھا تجھے پانی پلایا تھا، تیرے حیوانوں کو پانی پلاتا رہا، آج میری مجبوری ہے، آج دوست بن کے آیا میرے خیام میں پانی نہیں ہے۔ اس وقت حر ایک جملہ کہتا ہے مولا میرے اوپر حلی توبہ، حل میں توبہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرماتے ہیں میں بھی راضی ہوں، میری ماں بھی راضی ہے۔ کہتے ہیں مولا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہو تیرا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ کہتے ہیں مولا جب میں نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا مولا میں سن رہا تھا محفل میں تیری بہن کی آواز بین بلند ہوئے تھے، مولا بطول زادیاں روئی تھی، مولا زینب کے رونے کی آواز میں نے سنی تھی، مجھے خیام کے دروازے پہ لے جاؤ۔ اب میں کیسے واقعہ مکمل کروں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے؟ مسلم کی شہادت کی رات ہے، یہ پہلا شہید ہے۔ جس طرح ایک حدیث ہے نا نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مومنین اس حدیث کو اب ایسے سمجھیں حسین دکھوں کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ حسین دکھوں کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ اسی سفر میں مسلم کو بھیجا تھا کوفیوں کے شیخ خاتائیں ہمیں حسین جیسے مبلغ کی ضرورت ہے۔ برادران مسلم آتا ہے حسین کے ہاتھوں کو بوسہ لیتا ہے، آج کی رات تھی کہ حسین کا وکیل تنہا رہ گیا تھا، آج کی رات تھی حسین کے وکیل کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ آپ غربت میں آئے ہیں نا پردیس میں آئے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جتنے میرے پاکستانی برادر بیٹھے ہیں یا زہرین بیٹھے ہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں، اگر وہ کہیں کہ ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ، آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ ہائے وہ وقت آ گیا جب مغرب کی نماز ختم ہوئی، حسین کا وکیل نظر یمیناً و شمالا، کبھی مسلم دائیں دیکھتا ہے کبھی مسلم بائیں دیکھتا ہے، مسلم کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ بیگانی نگری پرایا ملک دشمن زمانہ، رات ڈھل چکی تھی، کبھی کسی دروازے پہ یثرب کا مسافر۔ مسلم آپ کو نہیں آیا تھا نا، مسلم کو تو بلایا گیا تھا، یثرب سے آیا مسافر، کبھی کسی دیوار کے آسرے جا کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی دیوار خلاف توقع ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا، دیکھا ایک ضعیفہ ہے، لگتا ہے کسی کی انتظار میں کھڑی ہے، جب قریب گئے نا زبان کانپ رہی ہے، بدن کانپ رہا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام، علیکہ السلام یا عبد اللہ، میرا بھی تیرے اوپر سلام۔ کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا، عورت پانی نہیں، مسلم
سید خاموش پانی پی نہیں لیا، صاحب سعادت اترے لیتے ہیں، تیسری مرتبہ اس کا لیجا تلخ ہوا، کہتے جب پی لیا ہے تو بیٹھا کیوں ہے؟ کیا تیرا گھر نہیں ہے؟ تیرا وطن نہیں ہے؟ رو کے کہتے ہیں مالی منزل ولا شیرہ، سید کہتا ہے میرا وطن ہوتا تیرے دروازے پہ نہ بیٹھتا، میرا وطن ہوتا تیرے دروازے پہ نہ بیٹھتا، میرا گھر ہوتا تیرے دروازے کے سامنے نہ بیٹھ۔ اجرکم اللہ، بڑا درد بھرا جملہ، رو کے کہتی ہے اتنا جو غریب ہے تو
میرا کریم اللہ تجھے واسطہ مسلم کی مظلومیت کا میرا اللہ بس ایک قدم